آج میں آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں. جب ماں کی دعا ساتھ ہونا تو انسان کیسے عروج پاتا، اس کو کیا کیا مل جاتا ہے. ذرا ماں کی دعا کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، ویسے تو ہر نبی کی شان نرالی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال قدرت عطا فرمائی. آپ کی حکومت جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی، انسانوں پر بھی. دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انسانوں پر حکومت کرنے والے تو گزرے، مگر جانوروں، پرندوں، ہواؤں، بادلوں، سب پر حکومت. اللہ نے سب پر حکومت. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے، مگر نارمل تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے جنات پر بھی حکومت تھی، تو ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ. اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہتا ہے حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا، بہت گہرا غوطہ لگایا، سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا. آپ نے اب دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ. وہ جن گیا، بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا، وہ بھی کوئی خبر نہیں لا سکا. اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت آصف بن برخیہ. یہ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نبی نہیں ہے. کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. اب 2 جن تو ناکام ہو کر آ گئے. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بیان کرو. اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے. ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، چوتھا دروازہ زمرد کا. سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوا. اچھا، اب اتنی گہرائی میں، یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کر تو لے آئے. جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی تیری گہرائی کو نہ پہنچ سکے تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا تھی. میں نے ان کی 70 برس خدمت کی. میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما. جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جدھر شیطان مداخلت نہ کر سکے، تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے. والد محترم کی تدفین کے بعد میں ساحل پر آیا، یہ قبہ نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا. میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے. ایک فرشتے نے اس قبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا. سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے؟ یہ کتنی پرانی بات ہے. وہ نوجوان کہتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساحل پر آیا تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا ہے، کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2000 سال گزر چکے تھے. یہ نوجوان سمندر کی تہہ میں، نوجوان ہی ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ینگ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا تم اس سمندر کے اندر کھاتے پیتے کیا ہو؟ عبادت 2000 سال سے کر رہے ہو، خوراک کا کیا انتظام ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر سے مشابہ ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور مجھے اس ایک غذا میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ملتا ہے. اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی، سردی، نیند، اونگ اور وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا واپس اسی جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اپنی جگہ واپس لوٹا دیجئے، میں وہیں خوش ہوں.
आसिफ बिन बरखिया ने फिर वो गुंबद वहीं जाकर पहुंचा दिया। अब हज़रत सुलेमान ने जो जुमला कहा अपने साहिबों से, अपने साथ रहने वालों से, आप फरमाते हैं देखो वालिदैन की दुआ कैसी कबूल होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर रहम करे, वालिदैन की नाफरमानी से बचते रहो। अल्लाह मुझे भी तो उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा।